یہ سب بدعت ہے، ان چیزوں میں میں اور آپ پڑھنا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ابھی 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالتے ہیں۔ آج کا بیان میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں میں پڑھ کر بلکہ 10-12 سال پہلے، ابھی میں اس وقت خطابت کی لائن میں نہیں اترا ہوا تھا، جب میرا گھر گوبند پور میں تھا، ایک بوڑھی ماں ضعیف جس کی ہڈیوں میں پوری طاقت ختم ہو چکی ہے، میں کوئی چیز لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا، ایک بوڑھی اماں جان آتی ہے، آ کر روتی ہے، 5-10 منٹ سے میرے بازو کھڑے ہو کر روتی ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 14 یا 15 سال ہوگی۔ بزرگان محترم، کوئی ذہن میں میری علم تا زیادہ موجود نہیں تھا۔ وہ روتی ہوئی کھڑی ہو گئی، میں 2-3 منٹ دیکھا، اس کے بعد وہ اماں جان سے پوچھنے لگا، وہ دادی سے پوچھنے لگا، وہ نانی سے پوچھنے لگا، اماں جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا، اماں جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ کوئی چیز کی آپ کی ضرورت ہے؟ جیسے 2-3 جملے پوچھا، اس کے آنکھوں سے اور زیادہ آنسو ٹپکنے لگے، اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنے لگا۔ میں نے پوچھا، اماں جان بتائیے کوئی ضرورت کی چیز ہو تو میں آپ کو ضرور دلوا دوں گا۔ وہ بوڑھی ماں روتی ہوئی، کمزوری کی حالت میں، ضعف کی حالت میں، جس کے جسم کی ہڈیوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، جس کی عمر تقریباً 70 سے زائد ہو چکی ہے، وہ روتی ہوئی راستوں میں پھر رہی ہے، گلیوں میں پھر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، مولوی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے 2 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ ارے بولو بھائی، کتنے بچے ہیں؟ حضرت مولوی صاحب میرے 2 بچے ہیں، بڑے بچے کی شادی ہو گئی، مجھے گھر سے ہٹا دیا۔ بڑے بچے کی جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، وہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ چھوٹا بچہ تھا، سیکنڈ بچہ تھا، جو میں اپنے دل سے اس کو پالا کرتی تھی، جب اس کا بھی نکاح ہوا، کچھ دن مجھے اپنے گھر کے اندر رکھا، ابھی بھی میں اس کے گھر کے اندر رہتی ہوں۔ مولوی صاحب مجھے ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، 10-12 دن سے میں اپنے بچے سے کہہ رہی ہوں، بیٹا مجھے ٹیبلٹ دلا دے، مجھے شوگر لگا ہوا ہے، مجھے کینسر لگا ہوا ہے، مجھے ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، بیٹا 200-300 روپے دے دینا۔ وہ روتی ہوئی بوڑھی ماں کہنے لگی، مولوی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، 10 دن سے پوچھ رہی تھی، میرے بیٹے نے مجھے ایک ٹیبلٹ نہیں دلایا، ابھی 12 ربیع الاول آنے والا ہے، میرا بیٹا جا کر جھنڈے لگا رہا ہے، بیٹا مولوی صاحب تم بتاؤ یہ کون سا اچھا کام کر رہا ہے؟ وہاں پر وہ بوڑھی ماں کھڑے ہو کر اپنے بچے کو کوس رہی ہے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہی تھی، اللہ اسے ایکسیڈنٹ کی موت دے دے، اللہ اسے بری موت دے دے، اللہ یہ مر جائے، یہ غارت ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ ایک ماں اپنی سگی اولاد کو اتنا برداشت کر کے جب بد دعا دے رہی ہے، سوچو بزرگان محترم، وہ 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر اپنے بچے کو پال کر بڑا کیا ہے، 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، آنے والی پریشانیوں کو برداشت کیا، آنے والے حالات کو برداشت کیا، اچھی نیند کی قربانی دی۔ بچہ کبھی پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی، اس تکلیف کو رشتہ داروں کے سامنے، شوہر کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی، 9 ماہ ماں نے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر کے پالتی ہے۔ بزرگان محترم، آج کا مسلمان کیا صلہ دے رہا ہے، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو جھنڈا لگانا فرض سمجھ رہا ہے، شربت بانٹنا فرض سمجھ رہا ہے، کھانا کھلانا فرض سمجھ رہا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا فرض سمجھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو یقین نہ ہے، ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا بڑا مدرسہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، مدرسہ دارالعلوم دیوبند موجود ہے، اس طرح کی چیزیں آپ فتوے کے اندر لکھ کر بھیجو، آپ وہاں سے کیا جواب آئے گا آپ خوب اندازہ لگائیں گے۔ 12 ربیع الاول کے دن خوشی منانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سب بے حیائی کے کام کہاں سے ثابت ہے؟